بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر تانا یعنی نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت ہی بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں تو وہی ظالم ہیں۔ الحجرات آیت 11۔ یہ آیت میں نے اس لیے اس کی یہاں پر ترجمہ آپ کے آگے رکھا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک دوسرے کا، جب آپ کسی کو کوئی بھی بات غلط بتاتے ہیں تو 2 منٹ بعد آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں نا، پھر کیا وہ ہو میں تو مذاق کر رہی تھی، دیکھا آپ کو پتہ نہیں چلا۔ تو اس طرح کر کے دوسروں کا مذاق اڑانا، ویسے اس کو کبھی کسی غلط دھوکے میں ڈال کے کہ اس کو سمجھ نہیں آئی اور آپ پھر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا ویسے ہی آپ کسی کا مذاق اڑانا، اس میں دونوں سینسز میں آ رہا ہے۔ لیکن چونکہ یہ اپریل فول جو ہے، اس میں خاص طور پر اس کو میں یہ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کو ایسے منایا جاتا ہے جیسے کوئی مذہب کا حصہ ہو، جیسے کسی شریعت میں آیا کہ یہ کرنا ہے۔ اتنا زیادہ لوگ اور ینگ جنریشن جو ہے وہ اس میں انوالو ہے، اور ایسے ایسے کام کر کے یہ دوسروں کو بتاتے ہیں۔ سم ٹائم جو کوئی بہت ہی سافٹ ہارٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ زندگی کے خطرے میں بھی چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا کرنا کہ یعنی ان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، تو یہ ایک تو ویسے ہی غلط ہے، جھوٹ ہے، اور یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ اپریل فول کر کے آپ دوسروں کو فول بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم خود جب کسی کو غلط بات بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم خود فول بنے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ فول ہے نا ہم، کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا دین میں یہ نہیں ہے۔ تو جو مجھے پتہ ہی نہ ہو اور میں اس کا واویلا کرتی پھروں تو مجھ سے زیادہ تو فول کوئی بھی نہ ہوا۔ پھر ہم کیسے دوسرے کو فول بنا سکتے ہیں جبکہ ہمیں خود نہیں پتا کہ ہمارے دین میں اس کو سورۃ حجرات میں آیت 11 میں کتنی واضح طور پہ بتایا گیا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کسی کے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے، کوئی لمبا زیادہ، کوئی چھوٹا زیادہ، کوئی موٹا زیادہ، کوئی فلان زیادہ، کوئی کیسے کوئی زیادہ، یعنی اب یہ اس میں یہ تو اللہ کی ایک وہ ہے۔ اس کا مطلب آپ نعوذ باللہ اللہ کی تخلیق میں اپنا جو ہے حصہ ڈال رہے ہیں کہ جی یہ تو یوں ہے، یہ تو ایسے ہے، یہ تو ایسے ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، آپ کو کسی کا مذاق ویسے بھی نہیں اڑانا، عام زندگی میں بھی۔ اور اپریل فول جو 1 اپریل کو منایا جاتا ہے، جس کو منانا اور اس کو یعنی کہ اس کو فن سمجھنا، دوسرے کو بے وقوف بنانا اور اس کو ایک خطرے میں ڈال دینا، اس کو پریشان کر دینا، کوئی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک دوسرے مسلمان کو پریشان کر دیں، بلکہ وہ اعلیٰ افضل مسلمان ہیں کہ جو کسی کی پریشانی میں اس کے پاس پہنچے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں، اس کو تسلی دے۔ جیسے بتایا جاتا ہے کہ ایک مسلمان جب کوئی فوت ہو جائے تو جائیں، کیوں کہ وہ از حد پریشان ہے۔ تو اب آپ کے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی واپس آ جائے گا، یہ ہوتا ہے کہ اس کو بہت تسلی ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہیں، آپ اس کو پیار کرتے ہیں، آپ اس کو تسلی دیتے ہیں، آپ اس کے غم کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی مسلمان کی تو یہ فرض ہے، اس کا حق ہے دوسرے مسلمان کا، نہ کہ یہ حق ہے کہ اس کو جو ہے اس طرح کر کے فول بنایا جائے اور اس کو پریشان کیا جائے، اس کی چیز کو چھپا دیا جائے، یا اس کو کوئی غلط اطلاع دے دی جائے کہ آپ کے آفس سے یہ اطلاع آئی ہے یا فلاں جگہ سے یہ اطلاع آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ جو بھی جس طرح کے بھی ڈیفرنٹ طور پہ فن آ رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہیں، یہ آج کا فتنہ ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فتنہ جب آتا ہے تو اس کو ہر عالم پہچان لیتا ہے، علم والا۔ سبحان اللہ، کتنا ضروری ہے علم لینا۔ جن کو علم نہیں ہوتا وہ تو فتنہ کا حصہ بن جاتے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے فتنہ شروع ہی ان سے ہو رہا ہوتا ہے چونکہ ان کو علم ہی نہیں ہوتا۔ تو آج آئی ہوپ کہ آپ نے سمجھا ہوگا کہ سورۃ حجرات کی آیت 11 مجھے علم دے رہی ہے کہ میں نے ایسے نہیں کرنا، میں نے دوسروں کے نام نہیں رکھنے، میں نے دوسروں کو فن نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے، میں نے اس کے برے القاب نہیں رکھنے، جیسے کوئی اور نام رکھ لیتے ہیں، کسی کا کوئی نام رکھ لیا، کسی کا کوئی نام رکھ لیا، اسے رکھ لیتے ہیں، اس لیے نام نہیں رکھنے چاہیے۔
کوئی اس کی خوبی کمی خامی ہے جو بھی، تو آپ اس کو اس کا سمجھ لیتے ہیں، اور یعنی برے القاب سے آپ نے پڑھا نا ابھی کہ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو مت پکارو برے القاب سے، یہ تو اس کا تو یہ تو بہت چھوٹی ہے، یہ تو موٹی ہے، فلاں ہے، اس طرح کر کے کوئی اس کا آپ نے نہیں رکھنا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فتنہ جب آتا ہے تو اس کو ہر عالم پہچان لیتا ہے کہ یہ فتنہ ہے، اس سے بچنا ہے۔ پہچاننے کا کیا فائدہ ہوگا کہ بچیں گے، آپ کوشش کریں گے کہ یہ نہیں ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے۔ اور جب چلا جاتا ہے تو جو جاہل ہوتا ہے اس کو تب پتہ چلتا ہے او یہ تو فتنہ تھا۔ آپ اس سے اندازہ کریں امام حسن بصری نے کتنی پیاری یہ بات آپ کو سمجھائی ہے کہ فتنہ آنا لگا ہے، آ چکا ہے، آپ اس جگہ پہ شامل ہیں، اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اپنی شعوری طور پہ، تو عالم کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فتنہ ہے اور اس سے بچنا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اس امت کو بھی بچانا ہے، کیونکہ وہ اس کو علم اس لیے دیا گیا ہے، صرف اپنے لیے نہیں دیا گیا، سب کو اس نے اس میں سے نکالنا ہے۔ لیکن جبکہ جو جاہل ہوتا ہے وہ جب فتنہ چلا جاتا ہے، وہ اچھے طریقے سے یعنی اس میں ملوث ہو گیا، گناہ کما لیے، برائیوں میں پڑ گیا، مصیبتیں اس پر آ گئیں، سب اچھے سے جب وہ گھر گیا تب اسے پتہ چلا وہ یہ تو غلطی تھی، یہ تو کوئی گناہ تھا، یہ تو میرے حصے میں اب آ گیا، اللہ معاف کر دیں۔ تو فتنوں کے اس خطرناک دور میں ایک مسلمان کے کیا کرنا چاہیے؟ فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کریں، آپ اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے دوری اختیار کریں، نہ کہ سامنا کرنے کی خواہش کریں۔ مطلب یہ نہیں کہ کوئی فتنہ پھیلا ہوا ہے تو بلکہ اس کے پاس جا کے دیکھوں، نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا، دیکھوں تو صحیح کیا ہے، تو ہرگز نہیں، بلکہ ان سے دوری کی کوشش کریں اور اس کا سامنا کرنے کی خواہش نہ کریں۔ اپنے جذبات اور احساسات کو بے لگام نہ چھوڑیں، یعنی کہ اپنے جذبات ہیں، اس کے یہ جذبات ہوتے ہیں نا، جذبہ یعنی فن سمجھنا، نہیں کر لیتے ہیں، ادھر بھاگ ادھر بھی کر لیا، اس کو بھی تنگ کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ جذبات اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ تو اپنے جذبات کو اور اپنی فیلنگز کو لگام لگا کے رکھیں۔ کون سی لگام لگائے؟ شریعت کی لگام لگائے کہ مجھے شریعت میں میرے اجازت نہیں ہے ورنہ میں ایسے کرتی۔ تو بہت پیاری بات ہے کہ میں نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میری شریعت نے، میرے دین نے مجھے منع کر دیا۔ شریعت کیا ہے؟ وہ اللہ کے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے اور جن سے روکا ہے، وہ سب شریعت ہے۔ تو اللہ جو ہے شریعت کی لگام ڈال کے رکھے اپنی اس عادت کو جس میں وہ زبان کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے یا آنکھوں کے اشاروں سے یہ دوسرے کو، مسلمان کو پریشان کرتا ہے۔ بہت سی احادیث ہیں، آپ دیکھیں جہاں پہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں 2 لوگوں کو چاہے وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں، کان میں بات کرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی کہ تیسرا کہیں اس پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ کوئی میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں، کیونکہ آپس میں ایسا ایسا کر رہے ہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں، بلکہ اسے بتائیں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں اور ہم یہ بات کر رہے تھے، تاکہ اس کو بھی اپنے ساتھ ملوث کریں۔ کسی مسلمان کو مطلب حالانکہ آپ نے اس کی کوئی بات نہیں کی ہے، آپ کو اچھے سے پتہ ہے، اس کے باوجود اس کو اجازت نہیں شریعت دیتی کہ آپ کسی تیسرے کو پریشان کریں، جہاں پر 2 لوگ بیٹھے ہوئے، 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 آپس میں بات کر رہے ہیں اور تیسرے کو مخاطب ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فتنوں کی چکا چوند سے متاثر ہونے کی بجائے دینی بصیرت جو ہے، دینی بصیرت سے معاملات کو چیک کریں، یعنی کہ آپ بجائے اس کا حصہ بن جائیں۔ اس طرح آپ یہ دیکھیں نا، یہ یہودیوں کا ایک طریقہ تھا، مجھے بہت بات علامہ کی پسند آئی کہ وہ حضرت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے مناتے تھے، ابھی بھی مناتے ہیں، اپنی بھی بہت مناتے ہیں اور اپنے پیغمبر کی بھی بہت مناتے ہیں، جیسے ان کو پتہ ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے تھے۔ یہ سب دونوں کے ان کو کتنا کہ علم ہے، اللہ عالم بالصواب۔ تو یہی فتنہ ہماری امت نے بھی لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی برتھ ڈے کبھی نہیں منائی، نہ ان کی بیٹی نے کبھی منائی، نہ ان کی کسی بیوی نے کبھی منائی، نہ ان کی کسی شاگرد نے کبھی منائی۔ اب یہ دیکھیں ہمارے ملکوں میں کیا ہے، ان کی بڑے بڑے کیک کٹ رہے ہیں، یعنی کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو فتنے کا ہے، جو دوسروں کے دین کا حصہ ہے، وہ ہم نے اپنے اس میں لے کر آئیں گے اور اللہ کے نبی کی کریں گے جنہوں نے اس چیز کو منع فرمایا کہ اگر تم نے روزہ رکھنا ہے 10 محرم کا تو تم نے کیوں رکھا ہوا ہے کہ جی ہمارے رکھا جاتا تھا، ہماری بخشش ہوئی تھی، ہمارا یہ ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ کا یعنی کہا گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حضرت موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم پر ہے کہ ہم ان کی جو ہے تقلید کریں، لیکن یہودیوں جیسی نہیں۔ تو اب تم 2 روزے رکھو، یعنی 9ویں کا بھی رکھ لو، 10ویں کا بھی رکھ لو، ان کی تقلید نہ کرنا، یعنی ان کی تقلید کو منع کیا گیا
اور ہم نے وہی کر کے دکھانا ہے. ویسے جلوس نکالنے ہیں، ویسے لائٹنگ کرنی ہے، ویسے کینڈلز جلانی ہے، ویسے ہی بجھانی ہے، ویسے شور کرنا ہے، وہ سب کچھ کرنا ہے. چونکہ یہ اللہ کے نبی کی جو ہے یہ سالگرہ، اللہ معاف فرمائے، یہ فتنہ ہے، فتنہ اس دور کا. تو اس کو اپنی دینی بصیرت ہوتی ہے، جو آپ کے دل کی آنکھیں ہوتی ہیں، دل کی سمجھ ہوتی ہے، اس سے سمجھ کے دیکھیں تو آپ کو وہ اینک لگائیں تو آپ کو چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. اگر آپ جاہلوں کے ساتھ رہتے ہیں تو جاہلوں کی جیسی چیزیں اپناتے ہیں تو آپ کو پر جاہلیت کی اینک لگی رہتی ہے، یاد رکھیں. تو دینی بصیرت سے چیک کریں کہ جو میں یہ کام کر رہی ہوں. اب آپ دیکھیں 10 محرم ہے، ان دنوں میں تو روزہ رکھنے کو کہا گیا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ روزہ رکھیں. اور یہ امت کیا کرتی ہے؟ سبیلیں لگا دیتی ہے سڑک کے اوپر، ہر جگہ پانی مل رہا ہے، شربت پانی، شربت پانی. کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ یہ کرنا؟ انہوں نے فرمایا تھا روزہ رکھو، یعنی آپ کو تو بند کرنا ہے. ہاں افطاری کے وقت آپ سبیل لگائیں، لوگوں کا روزہ افطار. ہم نے وہ دین بتانا نہیں، کرنا نہیں، سمجھنا نہیں جو اللہ کے نبی بتا کر گئے. ہم نے ہر جگہ پہ اپنی مرضیاں کرنی ہیں. تو میں اس لیے آپ کو سارے فتنے تھوڑے تھوڑے ساتھ بتا رہی ہوں کہ مجھے اور آپ کو اور اہل قرآن کو، علم والوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور ان کے نزدیک علم والا ایک روشن ہوتا ہے، ایک نور ہوتا ہے. اس کے گرد جو بھی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو منور کرنا اس کی ذمہ داری ہوتا ہے. تو آپ کی ذمہ داری ہے جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں، آپ اہل القرآن ہیں، آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا علم رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کا. تو آپ کو یہ ساری چیزوں سے لوگوں کو بچانا ہے. تو جہالت جو ہے وہ عدم حصول علم شرعی سے بچے اور دین کا علم حاصل کرے. یعنی جہالت سے بچیں گے. میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ پوائنٹس ہیں کہ فتنہ دور میں ایک جو ہے ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے. تو اس کو دین کا علم زیادہ سے زیادہ لینا چاہیے تاکہ وہ اس اندھیروں سے بچ سکے اور جو جہالت کے کام ہیں وہ نہ کرے. کسی بھی بات کو جلد بازی میں آگے نہ پھیلائے بلکہ اس کی تحقیق کر لے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا، وہ حدیث نہیں ہوتی، اٹھا کے آگے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. قرآن جو ہے اس کو حدیث بنا دیتے ہیں، حدیث کو قرآن بنا دیتے ہیں. کوئی دعائیں مسنون نہیں ہوتی، کوئی درود شریف ایسے نہیں ہوتے کہ جن کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہوتا ہے اسی چیز کو تم بھی یہ پڑھ لو، تم بھی یہ پڑھ لو، تم بھی درود کی چین میں شامل ہو جاؤ، تم بھی سورۃ یاسین کی مبین میں شامل ہو جاؤ، تم بھی ہمارے گھر آ کر یہ سپارے پڑھ دو. یا کوئی مر گیا ہے تو اس کے سپارے بانٹے جا رہے ہوتے ہیں، 3 سپارے آپ پڑھ دیں، 4 آپ پڑھ دیں، فلاں یہ کر دیں. یہ دین میں ایڈیشنز، یہ فضول کی جہالت والی باتیں کرنا وہ بدعتیں ہیں. کیونکہ جو دین میں چیز بتائی جا رہی ہے، بڑھائی جا رہی ہے اپنی مرضی سے، وہ بدعت ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے کسی بھی بات کو جب تک علماء سے، استادوں سے پڑھا نہ ہو، آپ نے پوچھا نہ ہو، آپ نے کنفرم نہ کیا ہو، آپ کسی کو کچھ بات دین کے معاملے میں بھی خاص طور پہ نہ بتائیں، دنیاوی بھی نہیں بتانی چاہیے. کہ جب تک آپ نے اس بات کی تحقیق نہیں کر لی آپ اس بات کو آگے کیوں بتا رہے ہیں. جب آپ سے کوئی پوچھے آپ نے تو کہا تھا، وہ میں نے اس سے سنا تھا، میں نے ایسے ہی کہہ دیا. یہ آپ کو شریعت معاف نہیں کر دے گی اس بات پہ کہ میں نے تو بس سنا تھا آگے کر دیا. کیوں کر دیا بھیا آپ نے؟ جب تک بات کی تحقیق نہ کر لو، اس کو پکا نہ کر لو، تب تک اپنی بیٹیوں، بہنوں، فلاں 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 کے کانوں میں نہ ڈالو وہ بات. آپ بہت بڑے گناہ گار ہو جاؤ گے جب تک اس بات کی تحقیق نہ کرو. اب آپ نے تحقیق کر لی، وہ بات خبر جو بھی کوئی ہے وہ سچی ہے، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس کو آگے پھیلا رہے ہیں؟ آپ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ یہ دیکھیں، اگر تو میں نے بتایا تھا کل بھی کہ 2 صورتوں میں آپ بات کو آگے کر سکتے ہیں. ایک، آپ اپنے استاد کو کوئی پوچھ رہے ہیں کہ فلاں نے ایسا کہا ہے یا یوں کیا ہے یا یہ مسئلہ ہے تو میری اس میں رہنمائی کریں، تو آپ کر سکتے ہیں. یا کوئی رشتہ یا بزنس کرنا چاہتا ہے کوئی، یا رشتہ کرنا چاہتا ہے اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ یہ کیا ہے، تو اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ رشتہ یا وہ لڑکی یا وہ لڑکا یا فلاں چیز صحیح نہیں ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے تو آپ بتا دیں. وہ نہیں پوچھتا تو آپ اس کے بارے میں اخبار میں خبر نہ لگائیں. یہ اس وقت اجازت ہے جب کوئی آپ سے آ کے پوچھتا ہے، تو وہ اس کو آپ چغلی نہیں کہیں گے. ادروائز آپ دیکھیں کوئی بات اگر اس کے اندر ہے بھی تو وہ تو آپ کی چغلی ہے، اور جو نہیں ہے اور آپ آگے بیان کر رہے ہیں وہ بہتان ہے. تو دونوں صورتوں میں گناہ ہے. اور پھر ایک بندہ چغلی کر رہا ہے، وہ سوچتا ہے میں تھوڑی کر رہی ہوں، یہ کر رہی ہے تو میں نے تو نہیں کی، میری زبان بند ہے. آپ کے کان چل رہے ہیں نا. تو اگر آپ نے کانوں سے چغلی سنی ہے تو بولنے والا بھی اور سنانے والا بھی دونوں برابر کی پکڑ میں آئیں گے. شریعت میں برابر کے گناہ ہوگا دونوں کو.
یہ سارا فتنہ ہے جن سے بڑے بڑے فتنے پھیلتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ فتویٰ کے حصول میں اپنی نفسانی خواہشات کی بجائے صحیح دلائل کو مد نظر رکھیں۔ سبحان اللہ کی کل کی آیات کی بعد میں ساری وہی آ رہی ہیں کہ فتویٰ لینے والے اور فتویٰ دینے والے اپنی جائز خواہشات کو اپنی خواہشات کو رکھ کر فتویٰ نہ دے کہ وہ اچھا یہ تو بہت امیر کبیر لوگ ہیں تو اب ان کو یہ مسئلہ پڑ گیا، تھوڑا سا یہ مسئلہ گنجائش نکل بھی آتی ہے تو دے دوں، چونکہ مجھے اس میں بڑے پلاٹ انعام کر دیں گے نا یہ میرے، تو یہ مطلب بڑے ہدیہ مجھے ملے گا، تو یہ بھی فتویٰ دینا یا کچھ لوگوں کا جا کر لینا اسی بیس پہ کہ یہ تو میرے مطلب کی بات کرے گا، یہ سوچ کر فتویٰ لینا یہ بھی ایک فتنہ ہے آج کے دور کا، کہ آپ صحیح دین صحیح مسئلہ جاننا ہی نہیں چاہتے، آپ یہ چاہتے ہیں جو میں سوچ رہا ہوں، جو میرا دل ہے، مجھے اس کے مطابق فتویٰ دے دیا جائے، تو یہ فتنہ ہے۔ تو میں آپ کو سارے وہ فتنہ کے دور کی چیزیں کچھ بتا رہی ہوں کہ جس سے ہمیں سمجھ آ جائے۔ جیسے اپریل فول جو بنایا جاتا ہے وہ فتنہ ہے اس دور کا، کہ دوسروں کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، پریشان کرنا۔ یہ بھی اسی طرح کہ جب آپ کسی اتھینٹک بندے سے، یعنی لوگ اس کو مولانا سمجھ رہے ہوتے ہیں، مفتی سمجھتے ہیں، آپ اس کا فتویٰ لے کے آگے کر دیتے ہیں، تو وہ بھی تو دھوکہ دے دیا نا آپ نے، اور اس مولانا نے بھی ساتھ ملوث ہو کر اپنا غلط بات کا استعمال کر لیا، تو یہ بھی فتنہ ہے۔ اور اپنی دینی احکامات کو اپنی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ خود کو دین کے مطابق ڈھالے، یعنی جو دین کا چیز اچھی لگی اپنے لیے، میٹھا میٹھا جیسے کہتے ہیں، ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کرتے ہیں نا ہم، کہ اچھا یہ بھی دین کہتا ہے نا، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ دین یہ کہتا ہے میرا حق کیا، بیوی کا حق کیا یہ بتا دو جلدی سے، یا ماں کا حق کیا یہ بتا دو، یا بہن کا حق کیا، چونکہ ہم خواتین ہیں تو یہی بات کرتے ہیں۔ نہیں، ضروری بات ہے، حق آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن آپ کو فکر یہ ہونی چاہیے کہ دوسرے کا حق میرے ذمہ نہ رہ جائے، کیونکہ آپ کا تو حساب کتاب اس چیز کا ہونا ہے جو آپ کے ذمہ، جنہوں نے آپ کا نہیں دیا وہ پکڑ میں آئیں گے اور آپ نے لے ہی لینا ہے ان سے۔ تو ہمیں کتنا انفارچونیٹلی ہوتا ہے کہ ہم سارا دن اپنے حق پہ بات کرتے ہیں، میرا حق یہ، میرا حق یہ، میرا حق یہ۔ بھئی آپ کا حق تو آخر میں بھی مل جانا ہے، وہ تو کہیں نہیں جانے والا۔ اگر آپ کو کسی نے پکڑوا دیا وہاں پہ کہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اس کو روک لیں یہاں پہ، تو اس کو روکا جائے اور اس سے میرا حق لیا جائے، تو ساری نیکیاں تو اس کے کھاتے میں آ جائیں گی۔ میں بہت پیاری بات پڑھ رہی تھی ایک مولانا کی، کہ میں اگر کوئی چغلی بھی کرتا ہوں نا تو اپنی ماں کی کرتا ہوں، یعنی سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں، ماں کی کوئی چغلی نہیں کرتا، میں اس لیے کرتا ہوں کہ میری نیکیاں اس کے کھاتے میں چلی جائیں، دوسروں کے پاس نہ جائیں، کیونکہ اگر میں جس کی چغلی کروں گا تو میری نیکیاں تو اس کے کھاتے میں آ جائیں گی، میں تو فارغ۔ اندازہ کریں آپ، تو علماء فرما رہے تھے کہ میں اگر کروں گا بھی تو میری کوشش ہوگی میں اپنی ماں کی چغلی کر دوں تاکہ میری نیکیاں ساری میری ماں کو مل جائیں۔ سبحان اللہ، اس بات کو سمجھیں، اپنی نیکیاں کرنا بہت مشکل ہے اس پرفتن دور میں، اور کرنے کے بعد یوں ضائع کر لینا، اس کی بات کر دینا، اس کی کر دینا، جس میں کوئی حاصل نہیں، کوئی حاصل وصول نہیں، تو اس زبان کی خاموشی کی بھی ایک عبادت ہے، تو اپنے آپ کو خاموش رکھیں۔ دین اس کے مطابق اختلاف کی صورت میں کم عمر لوگوں کی بجائے اصحاب علم اور بزرگوں سے رہنمائی حاصل کریں۔ یعنی کہیں اختلاف ہو رہا ہے، کوئی بھی اختلاف ہو سکتا ہے، زمین کا، جائیداد کا، کسی رشتے کا، کوئی آپس کی لڑائی کا، کوئی بھی مسئلہ گھروں میں ہو جاتا ہے یا جہاں بھی ہو رہا ہے، کمیونٹی میں ہو جائے، کدھر بھی، تو اپنے فیصلے نافذ کرنے کی بجائے، اپنے رشتہ داروں سے پوچھنے کی بجائے اہل علم سے جا کر مشورہ کریں، یعنی اہل علم کو ملوث کیا جائے کہ اس میں میرا دین کیا کہتا ہے، بجائے اس کے کہ میرا دل کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میری خواہش کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا، بلکہ اہل علم سے جا کر اور رہنمائی لیں۔ یہ بات میں پہلے بتا چکی ہوں کہ دین میں بدعات سے بچنے کی کوشش کریں، اور صرف دیکھیں جو جتنا بدعتوں سے بچے گا وہ اتنا سنتوں پہ جائے گا، چونکہ اللہ کے نبی نے تمام دین کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا، تو جو اللہ کے نبی نے کر کے دکھا دیا، جس پر رک گئے، جس پر خاموش رہے، سب سنت ہے۔ تو جو بدعتیں کر رہا ہے وہ تو اپنی مرضیاں کر رہا ہے، اور جو اللہ کے نبی کے مطابق کر رہا ہے وہ سنتیں کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو بدعتوں سے دور کر کے سنتوں کے قریب کریں، تب آپ جو ہے فتنہ سے بچے رہیں گے۔ تنگ نظری سے بچیں اور تفرقے میں پڑنے کی بجائے جماعت کی صورت میں عبادات کرنے کے یا سیکھنے کا عمل اپنائیں۔ تفرقے نہ میں پڑھیں گھر میں کہ ایک پاس مسجد ہے، میں نے نہیں جانا، اس میں تو فلانے جاتے ہیں، نہیں، آپ نے جانا ہے، آپ نماز پڑھ کے آ جائیں۔ میں حیران تھی کہ مولانا، ہمارے اہل تشیع کی مسجد تھی،
تو اس کے بارے میں بھی اگر آپ کو کوئی اور نہیں مل رہی اور آپ کی نماز کا وقت ہے تو آپ پڑھ لیں جا کے. آپ نے نماز پڑھنی ہے نا, آپ نے ضروری تو نہیں ان کی جماعت کے ساتھ جانا ہے. آپ کو جگہ کوئی نہیں مل رہی, آپ مسافر ہیں, لکھا ہوا آ رہا ہے لتشی کی مسجد. آپ نے تو دیکھیں ساری زمین اللہ کے نبی کو سجدہ گاہ بنا کے دی گئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کو تمام زمین سجدہ گاہ ہے, سوائے یہی جہاں پر جانور باندھے جاتے ہیں یا کوئی غلاظت والی جگہیں ہیں, واش روم وغیرہ, باقی تمام ایریاز میں سجدہ کیا جا سکتا ہے, یا گیلی جگہ نہ ہو جس کا آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ جگہ کیوں گیلی ہے. ادروائز آپ کہیں پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو تفرقے میں پڑھنے کی بجائے ایک جماعت ہونے کی صورت اختیار کریں. یہ نہیں کہ علیحدہ ہو کر بیٹھ جائیں کہ نہیں میرا دین یہ ہے, میرا فقہ یہ ہے, میں تو ہاتھ باندھ کے پڑھتی ہوں, یہ تو ہاتھ کھول کے پڑھتی ہیں, یہ تو یہ والے گرین کلر کی ٹوپی لیتے ہیں. یہ کام ہرگز نہیں کرنا ہے. ایک امت بننا ہے, ایک جماعت بننا ہے. اگر کوئی گرین ٹوپی, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ لوگوں کو دیکھیں اس بات پر اس نے بخشے نہیں جانا, یا اس بات پر وہ بخشا جائے گا تم گرین ٹوپی لیتے تھے چلو شاباش بخش دیا گیا تمہیں, ایسا تو ہے ہی نہیں. یا تم نہیں لیتے تھے چلو اب تمہاری پکڑ ہو رہی ہے, تم گرین ٹوپی کیوں نہیں لیتے تھے, ایسا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو سوال ہی نہیں ہے ان سوالات کے بارے میں یا اس چیز کے بارے میں علماء یا لوگ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. آپ سے یہ نہیں پوچھا جا رہا قبر میں کہ آپ رفع دین کتنی دفعہ کرتے تھے, نہیں کرتے تھے. آپ سے پوچھا جا رہا ہے مر ربو کا من دینو کا من نبیو کا, دیٹس اٹ. آپ اس پر کام کریں بجائے کہ ایسے اختلافات فلاں بات بتا دیں فلاں بات بتا دیں. یہ ساری چیزیں ہیں بغاوت کی نشانی ہیں, یہ آپ کے دین کا حصہ نہیں ہوتی. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تفرقو, یہ حکم ہے اللہ کا, تفرقے میں نہ پڑو, فرقہ نہ کرو, اس امت کو جوڑ کے رکھو. یہ نہ کہو کہ ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں, وہ فلاں ہیں تو وہ فلاں ہیں. صرف آپ سے توحید کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں پوچھنا ہے, اس بارے میں عقیدہ واضح رکھیں کہ میرا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, اللہ کے نبی کے بارے میں میرا کیا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, میری کتاب قرآن کا مجھے علم کتنا ہے, جتنا علم ہے اتنا عمل ہونا چاہیے. یہ سوالات ہیں جو آپ کو آگے اور حشر کے میدان میں لے جائیں گے. باقی جن چیزوں پہ آپ کو کوئی نہیں ہے, اور دوسری بات ہر کوئی عالم نہیں ہوتا, اگر آپ کو زیادہ دین کی ڈیپتھ کا نہیں بھی پتا تو آپ اس میں الجھ کر بحث نہ کریں. بتا دیں کہ میں تو ابھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے اس کا علم نہیں, میں اپنے استاد سے پوچھ کے بتا دوں گا. یعنی کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا سے پہلے یہ بتاؤ, دین میں تو زور زبردستی ہے ہی نہیں, تم مجھے بار بار کیوں کہہ رہی ہو ماں جی کہ نماز پڑھو, یہ نہیں وہ نہیں. تو اگر آپ کو آگے جواب دینا نہیں آ رہا تو آپ اس کا پوچھ کے بتا دیں. لیکن یہ کہ اپنی طرف سے ہی چھوٹی چھوٹی خود ہی باتیں اپنے مطلب علم نہ ہونے پر بھی کوشش کرنا جواب دینے کی, وہ بھی فتنہ ہے, وہ بھی ایک فتنہ ہے. چونکہ آپ نے اس کو مکمل جواب نہیں دیا, آپ کو آتا ہی نہیں تھا, یو آر ناٹ کلیئر آن دیٹ, اور آپ نے اس کو اور الجھا دیا. تو دین کے معاملات میں الجھائے رکھنا لوگوں کو کہ ایسے کرو ویسے کرو, یہ پڑھ لو, درود تنجیہ پڑھ لو, پتہ نہیں اور کیا چیزیں ہیں وہ پڑھ لو, فلاں چیز پڑھ لو, اور ان کو قرآن کی طرف نہ آنے دینا جو ایک کلیئر پکچر پیش کرتا ہے ان کی زندگی کی, ان کی آخرت کی, ان کی قبر کی, بلکہ ان کو اسی میں الجھائے رکھنا. تم درود شریف کی تسبیح پڑھ لو بس سارا دن, بھی وہ تو ذکر کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کر لے پڑھ لے, ٹھیک ہے, لیکن اس نے قرآن کا علم اس پر فرض ہے. آپ نے پڑھی ہے, یہ حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اب یہ علم حاصل کرنا سب پہ فرض ہے. تو یہ امت کتنی علم حاصل کر رہی ہے آپ دیکھیں, چونکہ لوگوں نے فرقے ڈال دیے, گھروں میں بھی ڈال دیے, باہر بھی ڈال دیے, مسجدوں کو بھی فرقوں میں بنا دیا, مدرسے اس طرح کے بنا دیے, جگہ جگہ پہ کوئی نیلی کالی ٹوپیاں پھیلا دیں, کہیں کچھ کر دیا, کہیں صرف ذکر ہوتا ہے جی آ جائیں, کہیں صرف میلاد نعت کا خوانی ہو رہی ہے جی آ جائیں. یعنی لوگوں کا وقت برباد کیا جا رہا ہے. یہ بربادی ہے کہ اگر وہ علم کی طرف نہیں ہے, وہ ایک قرآن کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے, وہ قرآن کا طالب علم ہی نہیں ہے, اس بیچارے کے لیے دنیا بھی اندھیرا اور آخرت بھی. آپ اس کو الجھا کے بیٹھے ہوئے نعتیں سنا دو یا فلاں چیز سنا دو, آپ اس کو آگہی نہیں دے رہے کہ بھائی تمہارے لیے نور, قرآن نور ہے, قرآن نور ہے, اس میں سورت نور اتری ہے, قرآن کو ویسے نور کہا گیا ہے. تو تم اپنا علم حاصل نہیں کرو گے تو تمہارے آگے پیچھے چاروں طرف اندھیرے رہیں گے, تم اندھیروں میں رہو گے, تمہاری دنیا بھی اندھیر ہوگی, قبر بھی اندھیر ہوگی, اور آخرت تو ہوگی پھر اندھیر.
تو آپ اس کی یہ رہنمائی کریں اس دور فتن میں، بجائے کہ لوگوں کو کسی اور جگہ الجھائیں، ان کو فیس بک کی چیزیں سنائیں کہ دیکھو وہاں پہ یہ لگا ہوا ہے، فیس بک پہ یہ آیا ہوا ہے، یا خالی علماء کے بیانات سناتے رہیں یا خود سنتے رہیں۔ کبھی کوئی ایک آدھی چیز سن لینا ٹھیک ہے، کوئی فرق، مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو سننا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اگر آپ خود ایک طالب علم ہیں تو آپ کو بہت زیادہ کوشش اپنے پر کرنی ہے کہ میں نے زیادہ سے زیادہ اس کو سیکھنا ہے، یعنی میں نے آیت کو سمجھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، پڑھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور میرے اوپر فرض ہے ابھی دوسروں کو پہنچانا ہے۔ میں تو پہلے اتنی چیزوں میں پیچھے ہوں، میں کیا فیس بک پہ جا کر فلاں چیز پہ بیٹھی رہوں، یا ویسے ہی لوگ آج چلے ادھر چلے جائیں، میرا وقت ضائع ہوتا رہے۔ تو پلیز لوگوں کو ایسی چیزیں شیئر کر کے جن میں لوگوں کا وقت ضائع ہو، وہ آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے آپ کی وجہ سے کلک کیا اور اندر سے کوئی بھی ان کو سبق آمیز چیز نہیں ملی یا ان کو راہ رستہ نہیں ملا، بلکہ آپ نے ان کا وقت برباد کر دیا۔ تو اگر آپ خود کچھ نہیں بتا سکتے تو آپ کے پاس لنکس آ رہے ہوتے ہیں، صاف صاف لکھا جا رہا ہوتا ہے کہ پلیز اس کو شیئر کریں، اپنے گروپ میں شیئر کریں۔ شاید آپ کی ایک شیئرنگ سے، صرف جو کہ آپ کے استادوں کی طرف سے آ رہی ہے چیز، وہ اتھینٹسٹی بیسڈ ہے، تو اگر آپ کی ایک شیئرنگ سے ہو سکتا ہے اس کی زندگی بدل جائے۔ آپ کو تو اللہ نے یہ دولت دی ہے کہ آپ کے پاس پلیٹ فارم موجود ہیں، آپ قرآن سنتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، آپ کی روح جو ہے شاداب ہوتی ہے، سراب ہوتی ہے، لیکن وہ جو بچہ ہے وہ ابھی تک اس روشنی سے دور ہے۔ تو میں اس کی فکر کروں سارا دن، میں اس کو بتاؤں آج میں نے یہ پڑھا، یہ سیکھا، یہ سن کے دیکھو اس میں فلاں بات کتنی اچھی انڈر لائن کی گئی ہے، مجھے بڑی کلک کی ہے۔ تو اس طرح کی جب باتیں ہم کریں گے تو آپ کی یہ دعوت ہوتی رہے گی۔ اگر آپ خود نہیں کسی کو خود زیادہ بتا سکتے ہیں تو آپ ریکارڈڈ چیزیں ضرور پلیز بتائیں گے تاکہ وہ اس کی جو ہے دین کی طرف اس کو دعوت دی جائے۔ تو اس لیے آپ نے اس کا اپنا خود اس کا محاسبہ کرنا ہے۔ تو فتنوں کے طوفان میں لڑکھڑاہٹ کی بجائے، دیکھیں فتنوں کے دور میں، یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں آپ ہی لڑکتے پھر رہے ہیں، اچھا یہ نہیں کرنا، چلو نہیں کرتی، چلو اتنا کر لیتی ہوں، اب سالگرہ میں یہ نہیں کرنا تو یہ کر لیتی ہوں، کھانا ہی کھلایا ہم نے، کینڈل تو نہیں بند کی چلائیں، فلانا تو نہیں کیا، اب ہم یہ نہیں کرتے۔ کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس نیت سے یا اس تاریخ پہ، وہ اسی کا ہی حصہ رہے گا۔ کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم اب یہ نہیں کرتے یا وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے یہی جس کو اللہ کے نبی منع فرما کر گئے وہی ایک چیز ہم کر رہے ہیں۔ آخری حدیث ہے کہ سب سے پہلے مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس فتنوں کے زمانے میں مجھے اپنی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے میں تمہارا کیا حال ہوگا جو بہت ہی قریب ہے، جو قریب ہی ہے کہ آ جائے، اس زمانے میں لوگوں کو اچھی طرح چھانٹا جائے گا اور لوگوں میں سے ایسے بیکار لوگ رہ جائیں گے جیسے کہ بھوسا ہوتا ہے۔ یعنی آخری دور ہوگا، اس میں اچھے اچھے پڑھے لکھے جو لوگ ہوں گے، اہل دین، اہل علم، ان کو اٹھا لیا جائے گا، ان کو چھانٹ دیا جائے گا، ان کو الگ کر دیا جائے گا، اور جو باقی بچ جائیں گے وہ بھوسا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں انہیں نہ اپنے کسی عہد کا پاس ہوگا، یعنی ان کے اندر کون سی باتیں ہوں گی کہ ادھر وعدہ کریں گے ادھر بھول جائیں گے، ان کو نہ اپنے عہد کا پاس ہوگا، نہ امانتوں کا خیال کریں گے کہ یہ تو میرے پاس امانت ہے، یہ وقت میرا امانت ہے، یہ دین، یہ علم میری پاس امانت ہے، تو میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ کچھ بھی ہے آپ کے پاس، اولاد امانت ہے، فلاں چیز امانت ہے، تو میری یہ نوکری امانت ہے، یہ مجھے کسی نے ہائر کیا ہوا ہے، کوئی میرے پہ ٹرسٹ کرتا ہے، یہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کمیٹڈ ہے تو امانت ہے اس کی، وہ اس کے اندر کیسے خیانت کر سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایسا دور آنے والا ہے کہ جس میں نہ امانتوں کا پاس ہوگا کوئی، نہ کوئی کمٹمنٹس دیکھی جائیں گی، اور وہ باہم آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے، اس طرح اس پہ گتھم گتھا ہو رہیں گے سارا دن۔ دیکھ آپ نہیں دیکھ رہے کبھی گھروں پہ جھگڑا، کبھی کسی عورت پہ جھگڑا، کبھی کسی جائیداد پہ جھگڑا، کبھی بچوں کا جھگڑا، کبھی کہتے ہیں نا کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یعنی ہر چیز میں ہوئے تو جاہل، تو وہ ان کے پاس علم تو ہوگا نہیں، ہوئے تو بھوسے کی طرح کے لوگ جن کا اپنا کوئی اندر ہوگا ہی نہیں۔ دیکھیں یہ بھوسے کی طرح کے لوگ ہیں جو اپنا عہد نہیں پورا کرتے، جو زبان کی اپنی حفاظت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جو امانت ان کے پاس کوئی بھی چیز رکھی جاتی ہے، جس طرح میں نے بتایا آج کے دور میں سب سے اہم اولاد ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی،
اس کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانا میرا فرض ہے، ساری ماؤں کا فرض ہے۔ تو یہ سب چیزیں سمجھنا تو ضروری ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو بچے آپس میں گتھم گتھا، فیملیز آپس میں گتھم گتھا، کمیونٹی آپس میں گتھم گتھا، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے آوازار، یہ سب علم کی جو ہے وہ کمی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا دور بھی آئے گا تو پھر ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نیکی کی بات دیکھو اس پر عمل کرو۔ جب بھی تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ نیکی ہے تو اس کے عمل میں دیر نہ لگاؤ، اس کی یعنی اس پر عمل کرو، اور جب برائی دیکھو اسے فوراً چھوڑ دو، اس کو لمبا نہ کرو، اسے فوراً چھوڑ دو، اور خاص اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور مطلب وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اچھا اتنا فتنہ ہے تو اپنی اگر بہتر بھی ہے تو اور اپنی اصلاح کرو۔ یہ نہ سوچو میں بڑا پرفیکٹ ہوں، مجھے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں تو غلط ہوں ہی نہیں، میں تو ہو سکتا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ اتنا فتنہ پھیل رہا ہے، یا نہ ہو کہ میرا دین اتنا کمزور ہے ابھی اور میں اسی میں ملوث ہو جاؤں۔ تو دین سیکھو 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 تاکہ اندر سے تم سٹرونگ ہو کے نکلو کہ نہیں۔ ایک مومن ایک چٹان کی طرح ہوتا ہے، جس کو بارش ہو یا برسات ہو یا کوئی بھی زمینی جو ہے مسائل ہو وہ اس کو وہاں سے نہیں ہٹاتے۔ وہ اپنا یہ نہیں کہ جنگ لڑ رہی ہے تو ہو رہی ہے یا فلاں کام ایسا ہو رہا تو جلدی سے میں مسلمانوں کو پکڑ رہے ہیں تو میں فٹافٹ اپنا سکارف اتار دوں کہ مجھے نہ کہیں پکڑ لیں، یا میں اپنے نام دوسرے رکھنے شروع کر دوں کہ میں تو اس نام سے پکڑی جاؤں گی۔ نہیں، مسلمان ایک چٹان کی طرح ہوتا ہے، اس کو کوئی حالات میں اپنے آپ کو نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ اپنی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور جو ہے، اور اگر دیکھیں نا اب آپ ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ 15 20 25 لوگ ایسے ہیں سارے آپ کے قریب، مطلب آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، ماحول ہو سکتا ہے، فیملی ہو سکتی ہے، دوست ہو سکتے ہیں، وہ اس کی طرف آ ہی نہیں رہے، دین کی طرف آپ کی کوشش کے پر بھی نہیں آ رہے، اور آپ کو ڈر ہے کہ میں ہی نہ ملوث ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور تم الگ ہو کر اپنے اوپر متوجہ ہو جاؤ۔ یہ حدیث ہے۔ اللہ اکبر، بجائے یہ کہ تم وہیں بیٹھے رہو اور تمہارا اپنا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے، تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنا محاسبہ کرو اور تم ان سے الگ ہو جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔